اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 30ویں پارے کی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورۃ القدر پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان صورتوں کو دہرا لیں۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارک کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ قدر ہے۔ اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 30 کلمے اور 112 حروف ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 97 نمبر ہے، 97۔ قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے، عزت و منزلت بھی ہے، یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ رات کی قدر و منزلت بیان فرمائی جا رہی ہے، جس رات کی خاموشیوں میں یہ صحیفہ رشد و ہدایت نازل ہوا۔ اس رات کی خیرات و برکات 1000 ماہ کی عبادت سے برتر ہیں۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور انسانوں کو سلامتی کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ یہاں قرآن مجید کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن انزلناہ سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، یعنی کہ قرآن مجید ہی کو بے شک نازل کیا گیا شب قدر میں۔ قرآن کسی فرشتے یا انسان کا کلام نہیں اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک فرد کا۔ اس کو اتارنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اتارا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس رات میں اتارا جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل ہے، جو رات تقدیر ساز ہے، جس میں بہت سی برکتیں ہیں، جس میں مقدر کے ستارے طلوع ہوتے ہیں، نہ صرف اہل مکہ کے بلکہ پوری انسانیت کے۔ اس رات میں ایسی کتاب نازل ہوئی جس نے انسان کو اپنی پہچان اور خالق کا عرفان عطا فرمایا۔ علامہ قرطبی نے اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا اور خیال ہوا کہ وہ مختصر عمر میں اتنے صالح اعمال نہ کر سکیں گے جتنے کہ پہلی امتوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کی شان کا بیان ہو رہا ہے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سوال کر رہی ہے اور خود ہی جواب دے رہی ہے۔ فرمایا بھلا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی جواب دے دیا کہ یہ ایک رات 1000 ماہ سے بھی افضل ہے، اور اس رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی کہ 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں ہوتی۔
اور یہ ایک رات 1000 مہینے کی کوششوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ رات اور مہینہ کس تاریخ کو آتے ہیں۔ مہینے کا فیصلہ تو خود قرآن کریم نے کر دیا کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا۔ ثابت ہو گیا کہ یہ رات ماہ رمضان ہی کی کوئی رات ہے۔ تاریخ کے تعین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ 40 کے قریب اقوال مذکور ہیں کہ رمضان شریف کے جو ان کا صحیح حدیث میں جو الفاظ ہیں نا، اس کے مطابق یہ ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابی بن کعب تو اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے، مطلب کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جبریل امین فرشتوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت فرماتا ہے، التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ ان بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں لے کر اترتے ہیں اس بندے کے لیے، اور مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں فرشتے اس کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنا تہمت کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے پھر ارشاد کیا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مجاہدہ اس آخری عشرے میں فرماتے کسی دوسرے وقت میں ایسا مشاہدہ نہ کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بھی بیٹھا کرتے اور یہ معمول آخر تک جاری رہا اور اپنے غلاموں کو بھی اعتکاف کی ترغیب دلاتے رہے۔ روح سے مراد جبریل امین ہے۔ ان کی شان کے پیش نظر خصوصیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا گیا کہ روح سے مراد فرشتوں کی ایک صنف ہے جو عام فرشتوں سے زیادہ لطیف ہوتی ہے۔ جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، عام فرشتے بھی اس صنف کو اس کی حد درجہ لطافت کے باعث نہیں دیکھ سکتے۔ اور بعض علماء کے نزدیک الروح کا معنی رحمت ہے، یعنی فرشتوں کا وہ گروہ جو جبریل امین کی قیادت میں اس رات زمین پر اترتا ہے اور اپنی 7 رحمتیں خداوندی کے بے اندازہ خزانے لے کر اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ زمین پر جاؤ، مشرق اور مغرب کے چکر لگاؤ، جہاں بھی میرے محبوب کا کوئی امتی میرے ذکر کی شمع روشن کر کے بیٹھا ہے اس تک پہنچو اور اس کو یہ بشارت دو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو اور اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پر خوب رحمتیں نازل کر دی ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کلی امری سے وہ تمام کام مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1 سال تک فیصلہ کر دیا ہے، یعنی یہ رات امن و سلامتی کی رات ہے، نفس اور شیطان کے وسوسہ اندازیوں سے عبادت کرنے والوں کو پریشان نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے رب سے لو لگائے رہتے ہیں، اس کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ روح پرور ایمان افروز کیفیت رات بھر رہتی ہے اور صبح کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کے زمین پر اترنے کے بیان کے بعد اب ان کی ملاقات کی کیفیت ذکر کی جاری ہے، اور وہ اس رات کو تمام اہل ایمان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اہل کمال سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس رات کی ایک یہ بھی خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ انسان اس رات کو جب تلاش کرتا ہے تو اس میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اور پورے ذوق و شوق سے اسے پورے رمضان میں آخری عشرے کی 5 راتوں کا انتظار رہتا ہے۔ وہ ان 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور بیداری کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے۔ اور دعاؤں سے متعلق بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس آخری عشرے میں یا ان طاق راتوں میں جو دعا مانگنی چاہیے وہ یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت درگزر فرمانے والا ہے اور تو درگزر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو بھی درگزر فرما۔
اس رات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کے لیے قیام کرتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔